السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم چیپٹر 10 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اپنے جو لیکچر نمبر 1 ہے جس میں ہم حسب روایت جو اس کا خلاصہ ہے، یہ جو ایک سبق کی مکمل جو وضاحت ہے اس کو آپ کے سامنے ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معانی آپ کے سامنے جو ہے وہ یہاں پر بیان کریں گے. آج کا جو سبق ہے مکتوبات اقبال کے نام سے، جس کے جو رائٹر ہیں وہ چونکہ نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال ہیں. جی تو انہوں نے ان کے جو خطوط ہیں یہاں پر جو لکھے گئے، ایک جو پہلا جو خط ہے جو مولانا گرامی کے نام ہے، جن کا پورا نام جو ہے مولانا غلام قادر جو ہے وہ گرامی تھا، ان کے نام انہوں نے پہلا خط لکھا ہے. دوسرا خط جو ہے وہ یہاں پر ایک مشہور جو شاعر ہمارے یہاں گزرے ہیں اور جن کا ایک بہت بڑا نام رہا ہے، سو اکبر الہ آبادی، ان کے نام انہوں نے یہ ایک جو دوسرا خط اس میں سے جو ہے لکھا ہے یہاں پہ. اب ان دونوں خطوط میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی جانب سے تحریری صورت میں لاتے وقت، ان کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معانی ہم آپ کے سامنے لکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کی وضاحت آپ کے سامنے بیان کریں گے. ہمارے آج کے یہ جو پہلا جو خط ہے جو مولانا عبد القادر جو ہے وہ گرامی کے نام یہاں پر لکھا گیا ہے، اس میں سے جو پہلی لائن ہے جس میں سے لفظ ہے علیل، پہلا لفظ علیل ہے جس کا مطلب ہے بیمار. دوسرا لفظ ہمارے پاس یہاں پر ہے جی کامل صحت، جس کو ہم بولتے ہیں جی جس کا مطلب ہے مکمل صحت. تیسرا لفظ ہمارے پاس یہاں پر ہے جی خود بخود، جس کا مطلب ہے اپنے آپ. 4 پہ ایک لفظ پھر ہے علالت، علیل سے ہی نکلا ہے، جس کا مطلب ہے بیماری. 5واں لفظ ہمارے پاس یہاں ہے مرکب، جس کا مطلب ہے بہت ساری چیزوں کا مجموعہ. لفظ نمبر 6 ہمارے پاس یہاں پر جو ہے رفتنی، جس کا مطلب ہے جانے والا. 7واں لفظ ہمارے پاس ہے تسکین، جس کا مطلب ہے سکون. اس کے بعد ہمارے پاس ایک لفظ ہے محال، جس کا مطلب ہے مشکل. 9واں لفظ ہمارے پاس ہے اسرار خودی، یہ اقبال کی کتاب کا نام ہے. یہ ہمارے پاس جو الفاظ ہیں جو میں نے یہاں پر لکھے ہیں، یہ ایک پہلا جو خط ہے جو انہوں نے مولانا عبد القادر گرامی کے نام جو ہے وہ لکھا تھا، اس کے جو مشکل الفاظ ہیں میں نے آپ کے سامنے لکھے. اس کے بعد جو اگلے جو الفاظ ہیں وہ میں آپ کے سامنے یہاں پر جو ہے وہ لکھنے جا رہا ہوں. ہم یہیں سے جو ہے وہ آگے یہاں پر بڑھتے ہیں اور جو لفظ نمبر جو 10 ہے والیہ نامہ، جس کا مطلب ہے خط. لٹریچر، جس کا مطلب ہے ادب، اور بیسیکلی یہ انگلش زبان کا لفظ ہے. بارہواں ہمارے پاس یہاں پر جو لفظ ہے وہ رسالہ ہے، ایسٹ اینڈ ویسٹ لکھا ہوا ہے.
یہ ایک نام ہے رسالے کا نام. 13واں لفظ ہمارے پاس یہاں پر ہے ریویو. یہ بھی ایک انگلش کا لفظ ہے جس کو اردو میں ایز اٹ از لکھ دیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے جائزہ. 14واں لفظ ہمارے اس جو خط نمبر جو 2 ہے اس کے اندر ہے تاجر کتب. جس کا مطلب ہے کتابوں کا تاجر. 15واں لفظ ہمارے پاس یہاں پر ہے عذر کیا. اس کا مطلب ہے بہانہ کیا. اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلا لفظ ہے یہاں پر مصر ہے، اصرار ہے، مطلب بضد ہے، ضد کر رہا ہے. سو اس میں یہ آتا ہے ضعف و ناتوانی ہم کہتے ہیں، ایک لفظ ہے جی. بڑھاپا اور کمزوری. اور ایک لفظ ہمارے پاس ہے جی شگفتہ. جس کا مطلب ہے خوبصورت. اگلا لفظ ہمارے پاس ہے ستور. سطر کی جمع. 20واں لفظ ہمارے پاس ہے مرید. عقیدت مند. ہمارے آج کے اس سبق نمبر جو ہے وہ 10 میں جو ایک لفظ ہمارے پاس یہاں پر ہے 21واں جو لفظ ہے وہ یہ ہے کہ شگفتگی طبع. جس کا مطلب یہ ہے طبیعت میں خوشی. اس کے بعد ہمارے پاس جو لفظ ہے وہ یہ ہے کہ آلام و افکار. سو آلام ہمارے پاس جو ہے علم کی جمع دکھ اور افکار کا مطلب ہے فکر کی جمع پریشانی. تیسواں لفظ ہمارے پاس یہاں پر جو موجود ہے وہ ہے مطبوعہ خط. جس کا مطلب ہے چھاپا گیا خط. 24واں لفظ ہمارے پاس ہے جی مکرم. تکریم والا یا عزت دار. سو یہ ہمارے آج کے اس سبق میں مشکل الفاظ تھے جو ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ یہاں پر ان کا تذکرہ کیا ہے. اب اس کے بعد بڑھتے ہیں اس کی وضاحت کی طرف جس کو لکھا ہے خطوط کی صورت میں. علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے یہ 2 خطوط جو ہے وہ لکھے. پہلا خط جو ہے مولانا عبد القادر جو ہے وہ گرامی کو لکھا اور اس کے بعد جو دوسرا جو خط ہے وہ اکبر الہی عبادی کو لکھا ہے. علامہ اقبال کا جو سلسلہ ہے زندگی کا وہ ہم سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے کیونکہ علامہ اقبال کو شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے اور بلا شبہ شاعری کے اندر ان کو بہت زیادہ اہم مقام حاصل ہے.
علامہ اقبال وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے نوجوان نسل خاص طور پر جو بر صغیر کی تھی ان کے اندر ایک جذبہ بیدار کیا ایک الگ مملکت کو حاصل کرنے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو ان کی عظمت رفتہ کو جو ہے وہ یاد دلانے کے حوالے سے ایک اہم کردار ادا کیا۔ علامہ اقبال نے نوجوان نسل کو بے راہ روی سے بھٹکنے سے بچایا، اور بچانے کے ساتھ ساتھ اس وطن کے لیے ان کے اندر جو ہے وہ ایک جذبہ پیدا کیا کہ اپنے ملک کے لیے وہ خدمت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اتحاد کے ساتھ رہتے ہوئے آپس میں اکٹھے رہیں اور اس ملک کو، قوم کے ہمیشہ سے جو ہے وہ خدمت کرتے رہیں۔ علامہ اقبال خود بھی چونکہ ایک اچھی شخصیت کے حامل تھے جن کے اندر عجز و انکساری جو ہے وہ بہت زیادہ پائی جاتی تھی۔ سرزمین سیالکوٹ میں وہ پیدا ہوئے جہاں سے انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم کو حاصل کیا، اس کے بعد پھر گورنمنٹ کالج کے اندر وہاں پر رہے، کچھ عرصہ لاہور کے اندر ملازمت کرتے رہے، اور اس کے بعد ڈاکٹریٹ کی ڈگری اور قانون کی جو ڈگری کے لیے بیرون ملک جو ہے وہ چلے گئے۔ جب وہاں سے واپس آئے تو واپس آنے کے بعد وہ ملک و قوم کی خدمت میں مسلسل جو ہے وہ مصروف عمل رہے۔ ان کی بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جو کہ شاعری پر مبنی ہیں، اور بہت سارے لوگ ان کو کثیر تعداد کے اندر جو ہے وہ پڑھتے ہیں، اور موجودہ دور کے اندر جو ماسٹرز اقبالیات کے اندر کروایا جاتا ہے جس میں خاص الخاص علامہ اقبال کی جتنی جو ہے وہ شاعری ہے اس کو اچھے انداز کے اندر جو ہے وہ ڈسکس کیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر جتنی بھی تحقیق ہے اس کو بھی زیر غور جو ہے وہ لایا جاتا ہے۔ تو علامہ اقبال وہ واحد شخصیت تھے، اور انہی کے یہ جو دو خطوط ہیں آپ کے اس سلیبس کے اندر جو ہے وہ چیپٹر نمبر 10 کی صورت میں یہاں پر جو ہے وہ شامل کیے گئے ہیں، جس میں سے پہلا خط مولانا عبدالقادر گرامی کے نام ہے، جس میں وہ یہ لکھتے ہیں اپنی علالت کے حوالے سے کہ میں ابھی تک جو ہے وہ تھوڑا بیمار ہوں، گو کہ پہلے کی نسبت اس میں تھوڑا آرام ملا ہے، اور حکیم اجمل جن کو ایک بہت بڑا نام رہا ہے بر صغیر کے اندر، انہوں نے ان کے لیے جو ہے وہ دوا بھیجی تھی، لیکن اس سے اتنا زیادہ افاقہ نہیں ہوا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے اتنا زیادہ ان کو آرام ملا نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی ایک حکیم جن کا تعلق گرداسپور سے تھا، انہیں یہ پتہ چلا کہ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال جو ہے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور چونکہ وطن سے وہ بہت زیادہ محبت رکھتے تھے اور ایک بہت مشہور و معروف شخصیت تھے، سو اسی باعث جو ہے وہ حکیم خود چل کر جو ہے وہ ان کے پاس تشریف لائے اور ان کے لیے جو ہے وہ دوا تجویز کی، اور ان کے لیے دوا بھی لے کر آئے تھے۔ اور علامہ اقبال اس حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ اس دوا سے مکمل طور پر میں صحت یاب بھی ہو جاؤں گا، اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی بیان کی کہ ان کی جو دوا ہے اس سے مجھے کافی حد تک جو ہے وہ افاقہ بھی ہوا ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ دوا کے اندر جتنے بھی مرکبات جو ہے وہ جن کو استعمال کیا گیا تھا اس میں سے ایک جو عنصر ہے اس کا، یہ ایک جو جزو ہے وہ اخلاص کا بھی ہے، جس کا مطلب علامہ اقبال کا یہ تھا کہ حکیم صاحب جو دوا ان کے لیے لائے ہیں ان میں اخلاص جو ہے وہ شامل ہے، سو اس اخلاق کے باعث جو ہے، اس اخلاص کے باعث جو ہے ان کی جو صحت ہے وہ بہت زیادہ جلد جو ہے وہ صحت یاب اس حوالے سے ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی کہا کہ خدا کے حضور میں بہت زیادہ فضل کا منتظر ہوں، اور کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے مکمل طور پر جو ہے وہ صحت یابی عطا کر دے۔ اصل میں مسئلہ اس بات کا تھا کہ علامہ اقبال کو ایک جو مرض ہے جس کا نام ہے گینٹھیا، جس میں جوڑوں کا درد ہوتا ہے، سو ان کے پاؤں میں یہ جو انگوٹھے تھے ان کے اندر جو ہے وہ جوڑوں کے اندر ایک درد پیدا ہو گیا تھا، جو کہ 3 سے 4 ماہ کے دورانیے تک جو ہے یہ رہا ہے، اور اس کے بعد علامہ اقبال جو ہے مکمل طور پر صحت یاب ہوئے۔ ساتھ میں مولانا عبدالقادر جو گرامی سے اس بات کا تذکرہ بھی کرتے ہیں کہ میاں ریاض الدین صاحب نے آپ کو جو ہے وہ دعوت دی تھی لاہور آنے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ انجمن حمایت اسلام کی جانب سے بھی آپ کو جو ہے وہ لاہور آنے کی دعوت ملی، مگر آپ نے دونوں کی جانب سے ان کو قبول نہیں کیا ہے۔ اس بات کا جو ہے وہ مجھے بہت زیادہ افسوس ہے، اور آپ کو چاہیے کہ آپ ان جو ہے وہ دونوں دعوتوں کو قبول کریں، اور قبول کر کے جو ہے وہ لاہور آئیں، تاکہ بہت سارے لوگ ایسے جو لاہور کے اندر موجود ہیں وہ آپ کا کلام کو سننے کے لیے بہت زیادہ مضطرب ہیں، اور آپ کو انشاءاللہ جو ہے ان کے سامنے جو ہے ملوایا بھی جائے گا اس حوالے سے۔ اس بات کا تذکرہ کیا، اور ساتھ میں یہ بات بھی تذکرہ کی کہ میں اس مرض کی وجہ سے چونکہ سمجھتا تھا کہ میں حاضر ہو جاؤں گا، لیکن میں اس وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا، مجھے بہت زیادہ پریشانی بھی کبھی سامنا کرنا پڑتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مرض کے باعث میں اس دنیا سے چل بسوں، لیکن ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ آج تک ہسٹری کے اندر کبھی بھی پاؤں کے مرض کی وجہ سے کوئی انسان جو ہے اس جہان فانی سے رخصت نہیں ہوا، سو اس وجہ سے ذہن کسی حد تک جو ہے وہ سکون میں آ جاتا ہے۔ سو اس بات کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ لاہور ضرور آئیے گا، اور جب بھی آئیے گا تو ہم سب جو ہے وہ آپ کا کلام جو ہے سنیں گے بہت اچھے طریقے سے، اور لوگوں کو بھی آپ کا کلام جو ہے وہ سنایا جائے گا۔ ساتھ میں اس حوالے سے ایک تذکرہ کیا کہ اسرار خودی جو کہ علامہ اقبال کی ایک بہت مشہور جو ہے وہ تصنیف ہے اور کتاب ہے جو شاعری پر مبنی ہے، اور جس کی وجہ سے علامہ اقبال کو بہت زیادہ کمال ملا اور بہت زیادہ بلندی ان کو ملی، سو اس کے حوالے سے تذکرہ کرتے ہیں کہ ایک عربی کا جو خط ہے وہ ان کے پاس آیا ہے، اور وہ اسرار خودی کا عربی زبان کے اندر جو ہے اس کا ترجمہ کروانا چاہتا ہے، اور اس حوالے سے مجھے اجازت مجھ سے طلب کرتا ہے، سو میں نے اس حوالے سے اس کو اجازت دے دی ہے۔ سو اس حوالے سے ان ساری باتوں کو جو ہے وہ تذکرہ کرتے ہیں۔ علامہ اقبال اپنے پہلے خط کے
اندر جو کہ مولانا عبد القادر گرامی کو انہوں نے لکھا اور اس کے اندر اپنی ساری جو ہے وہ ذاتی صورتحال، اپنی علالت کی صورتحال اس حوالے سے تذکرہ کیا، میاں ریاض الدین صاحب کی جانب سے آنے والی دعوت کا، اور انجمن حمایت اسلام کی جانب سے آنے والی جو دعوت ہے اس حوالے سے بھی یہ کہا کہ آپ اس دعوت کو قبول کریں اور قبول کر کے آپ لاہور میں تشریف لائیں۔ اس خط کے اندر جو ہے وہ اس حوالے سے تذکرہ کیا جاتا ہے، اور آخری لائن کے اندر اسرار خودی کا عربک لینگویج کے اندر جو ہے وہ ترجمے کے حوالے سے بھی تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو خط نمبر جو 2 ہے جو لکھتے ہیں وہ اکبر الہ آبادی کے نام، کہ اکبر الہ آبادی ایک بہت زیادہ مشہور شخصیت ہے اور علامہ اقبال ان کو اپنا استاد بھی سمجھتے ہیں، اور جن کے اندر خود بھی عجز و انکساری پائی جاتی تھی، اور اردو ادب کے اندر اکبر الہ آبادی کا ایک بہت بڑا نام رہا ہے اس حوالے سے، جنہوں نے مزاح کے انداز کے اندر جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ شاعری کی ہے، اور بہت سارے لوگ ان کو بہت زیادہ توجہ کے ساتھ اس کو پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ علامہ اقبال نے اس حوالے سے ان کا تذکرہ کیا کہ ایک رسالہ جو اگست کا تھا ماہنامہ کے اعتبار سے، کہ اگست کا جو رسالہ ہے اس کے اندر ایسٹ اینڈ ویسٹ کے اندر اس کی جو 2 مثنویاں ہیں ان کے حوالے سے ڈاکٹر عبد الرحمان نے ان کا ایک جائزہ پیش کیا ہے، جس کو انگلش میں ایک ورڈ یہاں پر یوز کیا گیا ہے ریویو کا۔ ریویو کا مطلب چونکہ جائزہ ہوتا ہے، جائزے کو بہت اچھے انداز کے اندر ایک مضمون کی صورت کے اندر اس کو لکھا ہے، اور ان کی اس کاوش کو علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے بہت اچھے انداز کے اندر اس کو سراہا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر وہ ریویو اس کی ایک کاپی ملی یا اس کے اگست کے ایک ماہنامے کی اگر کاپی ملی تو وہ ضرور آپ کی خدمت میں اس کو ارسال کریں گے، مطلب آپ کو وہ بھیجیں گے اس حوالے سے۔ اس کے بعد ایک یہ بھی تذکرہ کیا کہ زمانہ ایک میگزین ہے اور اس کے اندر بھی ایک ریویو نظر سے گزرا ہے میرے، جس کے اندر آپ کی جو ہے وہ شاعری اس کو بھی شامل کیا گیا ہے، اور ایک جو اردو ادب کے حوالے سے ایک تاجر ہے، نوجوان ہے، بہت زیادہ مخلص ہے اردو ادب سے، جس کا بہت زیادہ لگاؤ ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے اس حوالے سے کہ شکوہ اور جواب شکوہ جو کہ ایک نظمیں ہیں دونوں میری بہت زیادہ مشہور ہیں ان کو شائع کیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک بات اور بھی بیان کرتا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ جو ہے اس کا دیباچہ لکھیں۔ دیباچے سے مراد ہم اس کا ابتدائیہ کہتے ہیں کہ آغاز کے اندر جو ہے وہ نظموں کے اعتبار سے جو کچھ لکھا جاتا ہے اس کے حوالے سے یا کسی شخصیت کے حوالے سے اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اس بات کو ان کی یہ خواہش ہے کہ اکبر الہ آبادی صاحب اس کا جو ہے وہ دیباچہ لکھیں۔ اور پھر علامہ اقبال نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کی صحت اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے اور صحت آپ کو اجازت نہیں دیتی ہے، لیکن چونکہ وہ غائبانہ طور پر آپ کا مرید ہے، آپ کا عقیدت مند ہے، آپ کا چاہنے والا، اور اگر کبھی آپ کی طبیعت تھوڑی سی بیٹر ہو یا بہتر ہو 10 سے 15 جو ہے وہ لائنوں پہ یہ دیباچہ جو ہے وہ اس کا لکھ دیجئے گا، تاکہ وہ آپ کو زندگی بھر کے لیے جو ہے وہ دعائیں دیتا رہے گا۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ مجھے آپ کی جو ہے وہ علالت کے باعث یا آپ کی صحت کے باعث جو ہے مجھے آپ سے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے، لیکن چونکہ آپ کو بہت زیادہ چاہنے والا ہے، اس وجہ سے میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ اس بات کا تذکرہ کرنا بہت زیادہ ضروری سمجھا ہے۔ اس کے بعد وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کلکتہ کے میں نے حالات کو مسلسل جو ہے وہ پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر فضل کرے، مجھے بھی دعوت ملی تھی اور میں کسی حد تک جانے کے لیے تیار بھی ہو گیا تھا، لیکن جب میں نے اس بات کا تذکرہ اپنے والد گرامی سے کیا انہوں نے کہا کہ وہاں کے جو حکمران یا وہاں کے جو افسرانے والا ہیں وہ غالباً اس جلسہ کو بند کروا دیں، لیکن جب وقت آیا تو بعد میں بالکل ایسا ہی ہوا کہ اس جلسے کو کرنے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ یہ ایک روداد ہے، یہ ایک کہانی ہے، یہ ایک تذکرہ ہے یا جو حال ہے جس کو علامہ ڈاکٹر محمد اقبال اپنے انداز کے اندر جو ہے وہ اکبر الہ آبادی کے ساتھ خطوط کی صورت کے اندر اس کو بیان کرتے ہیں، اور بیان کرنے کی صورت کے اندر اپنی ساری جو صورتحال ہے اس حوالے سے آگاہ کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے ایک انتہائی خوبصورت انداز کے اندر، خوبصورت اور جامع انداز کے اندر اپنے خطوط کے ذریعے سے اپنے ساتھ جو ملنے ملانے والی جو بڑی شخصیات تھیں ان کو اپنی ساری کیفیات کا تذکرہ کیا، جس میں اپنی علالت کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا، اور جغرافیائی طور پر اور سیاسی اعتبار سے بھی جو صورتحال ہے اس حوالے سے تذکرہ بھی کیا، دعائیں بھی دی، شکوے شکایات بھی کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے اندر جو شب و روز تھے ان کی بھی جو ساری صورتحال ہے اس سے مکمل طور پر اس حوالے سے آگاہ کیا ہے۔ علامہ اقبال کی جو جتنے بھی خطوط ہیں ان سے یہ مکمل طور پر اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان میں عجز و انکساری کا ایک عنصر بہت اچھے طریقے سے پایا جاتا ہے۔ آج کی یہ وضاحت ہم یہاں پر جو ہے وہ ختم کرتے ہیں، امید ہے کہ آپ کو اس کی مکمل طور پر جو ہے وہ سمجھ آئی ہوگی۔ اگلے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ شکریہ۔